نعت پاک کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، وہ بے کسوں کے آقا بے کسے کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کسے کو گر بلاتے، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا۔ یہ علامہ الشاہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی دیوان سالک کا کلام ہے۔ آپ مقطع میں فرماتے ہیں، سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ السلام علیکم۔ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا، انشاءاللہ العزیز 11 بجے صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ہاں 20 منٹ اور آپ تشریف رکھیں، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، ہمارا تمہارا یہاں سب کا جمع ہونا یقیناً یہ عبادت ہی ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ کچھ عرض و معروف سے قبل نبی رحمت شفیع امت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین روحی فدا ہو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیات درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الاکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، حق نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ پوری کائنات میں، سارے عالم میں آپ ساری مخلوق کو جمع کیجئے اور پھر دیکھیے کہ ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ شان و والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ برتر و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا تمہارا نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو مرشدی، آقائی، مولائی، ماوائی، سیدی سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں
مصطفی ذات یکتا آپ ہیں۔ حق نے جس کو یک بنایا، یک یعنی ایک، حق نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اپنے خاطر جو بنایا، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا پانی اور مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رکھا گیا، اور حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، تو حضرت حوا میں بھی نور مصطفیٰ ہے، حضرت آدم میں بھی نور مصطفیٰ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں۔ آدم کی جان بھی یا رسول اللہ آپ ہی ہے، حوا کی جان بھی یا رسول اللہ آپ ہی ہے۔ بلکہ وہ تو پوری کائنات کی جان ہے، میرے آقا سارے عالم کی جان ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہ رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن یہ وہ مبارک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ الحمد سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن حقیقت پر مبنی ہے، پورا قرآن سچائی پر مبنی ہے، پورا قرآن حقانیت پر مبنی ہے، پورا قرآن معرفت الہی پر مبنی ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ پر مبنی ہے، پورا قرآن ہدایت انسان پر مبنی ہے۔ انسان قرآن کو کسی بھی کونے سے پڑھنا شروع کر دے، اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام جو قرآن کی تلاوت کرے ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پڑھنے ہر لفظ کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں الف لام میم لیسا بحرف، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اب اگر کسی بندے نے کہا الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب جو ہوتا ہے وہ 1 گناہ نہیں ہوتا، 10 گناہ نہیں ہوتا، بلکہ بڑھ کر 70 گناہ ہو جاتا ہے۔ اب پتہ کیا چلا، الحمد سے لے کے والناس تک ہم نے پورا قرآن حافظ صاحب کے پیچھے سنا ہے، ہر لفظ کے عوض میں اللہ نے ہمیں 70 نیکیاں عطا فرمائی۔ کتنی 70 نیکیاں ہمیں تمہیں مل گئی، الحمد سے والناس تک۔ اب ذرا بیٹھو اور گننا شروع کرو، قرآن میں کتنے لفظ ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ ان 6666 آیتوں میں کسی آیت کے اندر 10 حروف ہے، کسی آیت میں 15 حروف ہے، کسی آیت میں 20 حروف ہے، کسی آیت میں 5 حروف ہے، کسی آیت میں 25 بھی حروف ہے، کسی آیت میں 50 بھی حروف ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آیت پڑھی 1000 نیکیاں ملی، پورا قرآن پڑھا تو کتنی نیکیاں ملی ہوں گی؟ اچھا پڑھا کس نے تھا؟ پڑھا کس نے تھا؟ تو نیکیاں تو ان کو مل گئی، ہم لوگوں کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ بہت کچھ ملا، جو ان کو ملا وہ ہمیں ملا۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہر چیز روشن ہے، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ نبی نہیں ہے جس سے دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو، بلکہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو رہتا فرش پہ ہے اور خبر عرش کی دیتا ہے، رہتا مدینہ میں ہے،
جنت کے خوشے جنت کے پھلوں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے، رہتا مدینہ کی گلیوں میں ہے اور عرش اعظم سے اوپر کی خبریں دیتا ہے۔ میرا تیرا نبی تو وہ نبی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو اس چیز کے اوپر کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو قرآن پڑھے اس کو نیکیاں ہے، اور اسی طریقے سے جو قرآن سنے اس کو بھی نیکیاں ہیں۔ اسے کیا موت آ گئی؟ چلا گیا یہ ناظم کہاں ہے یار؟ دیکھ یار تیری مشین کیا کر گئی۔ نیچے والی دیکھو، نیچے والی ہلو نیچے والی بند۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے سنا، ہماری کانوں کی سماعت درست ہے، ہمارے کان سن سکتے ہیں، ہمارے کان ہے آواز کو سنتے ہیں، ہم نے سن لیا، ثواب مل گیا۔ اب اگر کوئی بہرا ہو جس کو سنائی نہ دیتا ہو تو کیا وہ اس قرآن کے ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طریقے سے سننے والے کو ثواب ہے اسی طریقے سے قرآن دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے۔ اب اگر کوئی آنکھوں سے ہی نابینا ہو تو کیا وہ محروم رہ جائے گا؟ نہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے سے پڑھنے والے کو ثواب، جس طریقے سے سننے والے کو ثواب، جس طریقے سے دیکھنے والے کو ثواب، اسی طریقے سے چھونے والے کو بھی ثواب ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کانوں کی طاقت بھی سلامت ہے، ہماری زبان کی طاقت بھی سلامت ہے، ہماری آنکھوں کی طاقت بھی سلامت ہے، ہمارے چھونے اور پکڑنے کی طاقت بھی سلامت ہے۔ تو اب اگر ہم قرآن کو پکڑیں گے تو ثواب ہے، قرآن کو دیکھیں گے تو ثواب ہے، قرآن کو پڑھیں گے تو ثواب ہے، قرآن کو چومیں گے تو ثواب ہے، قرآن کو ہم سنیں گے تو ثواب ہے۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھا بھی ہے، ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو دیکھا بھی ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن کو چھوا بھی ہے، اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن کو سنا بھی ہے۔ لہذا ہمارے اعمال صالحہ میں کس قدر برکت ہوئی ہے یہ دینے والا رب جانتا ہے۔ یہ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کتنی برکت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن قرآن پڑھنا فائدہ تب ہی دے گا جب دل میں ہو عشق مصطفیٰ۔ ہر چیز کا نچوڑ جو ہے کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ ہر عبادت کی جان کیا ہے؟ فقط میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جس دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت نہ ہو، لاکھ سجدے کرے، لاکھ قرآن پڑھے، لاکھ حج کرے، لاکھ عمرے کرے، لاکھ عبادت و ریاضت کرے، ساری عبادت اس کی برباد اور رائے گاہ کر دی جاتی ہے۔ مقبولیت عبادت کی جو وجہ ہے، اصل وجہ جو شرط ہے وہ ہے میرے مصطفیٰ کی محبت۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں سرکار کا دامن مضبوطی سے تھامو۔ ہر بات میں ہم اس چیز کو مقدم رکھتے ہیں، سرکار کی غلامی میں اپنے آپ کو لے آؤ، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں مضبوطی سے ڈال لو، اپنی جان سرکار پہ قربان کر دو، اپنا مال سرکار پہ قربان کر دو، اپنی عزتیں سرکار پہ قربان کر دو، اپنی شان سرکار پہ قربان کر دو، اپنی اولاد سرکار پہ قربان کر دو۔ جب تم سب چیزیں سرکار پہ قربان کر دو گے اللہ تمہیں وہ عزتیں عطا فرمائے گا جس طریقے سے اللہ نے حضرت بلال کو عزتیں عطا فرمائی۔ رہنے والے حبش کے تھے، ایک عام غلام تھے، لیکن اللہ نے عزتیں اتنی عطا فرمائی کہ اس حبشی غلام کو لوگوں کے سروں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پر بٹھا دیا اور کہا اے بلال تیرے قدم اوپر ہو، چھت کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہو، اس لیے کہ تو نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے۔ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو، عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو سرشار کر لو۔ خدا کی قسم جب تم مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب جاؤ گے تو موت تو آنی ہے نا، کوئی ہے جو کہے نہیں مجھے نہیں آنی؟ ہر بندے کو مرنا ہے، ہر بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا،
اور ہمارے گھر خاندان سے کتنے گئے؟ ہم نے دیکھے بڑے جنازے اٹھائے، محلے سے شہر سے کتنے اٹھے، ہم نے جنازے دیکھے، پڑھائے، اٹھائے۔ ذرا بتاؤ اولاد سے والدین محبت کرتے ہیں؟ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب سردی کی ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں اور بچہ گود کا ہوتا ہے اور بچہ پیشاب کر دے تو اپنی سینے کے اوپر ماں اس بچے کو لٹا لیتی ہے اور اس گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ محبت میں کرتی ہے یا دشمنی میں؟ محبت میں کرتی ہے۔ ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ جو سچے دوست ہوں، جو سچے یار ہوں، آپس میں ان میں محبتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں لے جا کے دفن کر دیا جاتا ہے، تو کون سی ماں اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں جاتی ہے؟ کون سا باپ اپنی بچوں کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کون سا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قبر میں جاتی ہے؟ کون سا شوہر اپنے بیوی کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کون سا دوست اپنے دوست کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ سارے رشتے یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی اندھیری قبر میں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ تیرا میرا نبی ہے، جو قبر میں آنے کے بعد اپنے غلام سے کہتا ہے، اے میرے غلام پریشان نہ ہو، زندگی میں تو میری محبت میں جیا ہے، آج قبر میں میری محبت میں آیا ہے، پریشان نہ ہو، تیرے طرف سے میں تیرے جواب دوں گا۔ عشق اپنے اندر پیدا کرو مصطفیٰ سے، پیار اپنے اندر پیدا کرو مصطفیٰ سے۔ یارو دنیا والے تو چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آج جو ہمارے خیر خواہ ہیں ہمیں چھوڑ دیں گے، آج جو ہماری تعریفیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے وقت آئے وہی برائیاں کرنے لگے۔ آج جو ہماری برائیاں کرتے ہیں مطلقاً سب کے لیے ہے، آج جو ہماری برائیاں کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ہماری تعریفیں کرنے لگے۔ یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا رہتا ہے، اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، اس کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ ہاں اگر تجھے راضی کرنا ہے محبوب خدا کو راضی کر لے، خدا کی قسم تو مصطفیٰ کو راضی کرے گا اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میری بولی نہیں ہے بلکہ یہ رب کی بولی ہے۔ اٹھاؤ قرآن، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے ان سے، لوگوں سے کہیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بندے بن جاؤ۔ کس کے بندے؟ کس کے؟ کون سے بندے؟ محبوب بندے، مقبول بندے، بارگاہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے کہیے پہلے یہ میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے، جب تم محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، سچا عشق کیجئے، اور یاد رکھیے عشق آتا ہے علم سے، عشق آتا ہے علم سے۔ اگر کسی نے سیب دیکھا ہی نہیں، کسی نے سیب دیکھا ہی نہیں تو وہ کیا بتائے گا سیب کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کیا بتائے گا سیب کا سواد کیسا ہوتا ہے؟ کیا بتائے گا سیب کا مزہ کیسا ہوتا ہے جب دیکھا ہی نہیں؟ جس کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ اگر علم ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا تو قرآن میں جب وہ دیکھے گا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، اسے پتا چلے گا یہ والضحیٰ کا ذکر کسی اور کا نہیں ہے، یہ والضحیٰ کا ذکر مصطفیٰ کے چہرے مبارکہ کا ہے۔ جب وہ پڑھے گا واللیل اذا سجیٰ تو وہ دیکھے گا یہ کالی زلفوں کا ذکر کسی اور کا نہیں ہے، یہ کالی زلفوں کا ذکر محمد عربی کا ہے۔ علم ہوگا۔
علم ہونا ضروری ہے۔ اگر حافظ صاحب کے پاس علم نہیں ہوتا تو کہ یہ یہاں کھڑے ہو کے قرآن سنا پاتے؟ اگر میرے پاس علم نہیں ہوتا تو کیا میں یہاں پر بیٹھ کر آپ سے خطاب کر پاتا؟ اگر حافظ صاحب پر علم نہیں ہوتا تو کیا یہ بے شمار بچوں کو حافظ بنا پاتے؟ نہیں۔ علم ہوگا تو تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے، جب علم ہوگا تو اس چیز کی معرفت ہو جائے گی کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے، مصطفیٰ کو ماننا کیسے ہے، بزرگان دین کو ماننا کیسے ہے، اسلام کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، ناموس رسالت کیا چیز ہے، ناموس اولیاء کیا چیز ہے، احترام مسجد کیا چیز ہے، احترام قرآن کیا چیز ہے، احترام علماء کیا چیز ہے، احترام حفاظ کیا چیز ہے، احترام دین کیا چیز ہے۔ علم ہوگا تم باادب ہوگے، علم ہوگا تم اخلاص والے ہوگے، علم ہوگا تم جو ہے اپنے آپ میں بڑے قد والے ہوگے، اور علم نہیں ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز ہرگز علم والے اور بے علم والے برابر نہیں، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں۔ اور خالی علم بھی نہ ہو، بس 3 سے 4 منٹ میں اپنی بات کو میں پورا کروں گا، خالی علم بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر خالی علم ہوگا تو شیطان پہ بھی علم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، خالی علم تھا، عشق نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا، چونکہ علم تھا، خالی علم، عشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو حضرت جبرائیل کی طرح پہلے ہی سجدے میں سر ڈال دیتا، اس لیے کہ جبرائیل پر علم بھی تھا، عشق بھی تھا۔ یہی عشق تو تھا جو شب معراج جبرائیل کے کافوری لب مصطفیٰ کریم کے تلووں پہ رکھے تھے، یہ عشق ہی تھا۔ باقی اگر علم ہوتا خالی تو جبرائیل کہہ سکتے تھے میں تو فرشتہ ہوں، نوری ہوں، میں کیوں مصطفیٰ کے قدموں کو چوموں؟ نہیں، علم بھی تھا، عشق بھی تھا۔ جب علم اور عشق جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ محبت جبرائیلی بنتی ہے، پھر وہ محبت صدیقی بنتی ہے، پھر وہ محبت فاروقی بنتی ہے، پھر وہ محبت عثمانی بنتی ہے، پھر وہ محبت مولائے کائنات بنتی ہے، پھر وہ محبت بلال حبشی بنتی ہے، پھر وہ محبت سلمان فارسی بنتی ہے، پھر وہ محبت زید بن حارث بنتی ہے، پھر وہ محبت ابو ہریرہ بنتی ہے، پھر وہ محبت بایزید بستانی بنتی ہے، پھر وہ محبت جنید بغدادی بنتی ہے، پھر وہ محبت غوث اعظم بنتی ہے، پھر وہ محبت غریب نواز بنتی ہے، پھر وہ محبت قطب المدار بنتی ہے، پھر وہ محبت صابر کلیری بنتی ہے، پھر وہ محبت وارث دیبا کی شکل میں چمکتی ہے، پھر وہ محبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی شکل میں بن کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے عام ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے ابھی بھی یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب عشق لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لہذا علم حاصل کرو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ مصطفیٰ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے تعلق سے نازل ہوئی، خود بھی پڑھاؤ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کا بھی بچہ یہاں کھڑے ہو، ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، وہ قرآن اپنی بہترین آواز میں سنائے اور ہم مست ہو کے سنتے رہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا بچہ بھی دین کا عالم بنے، کبھی مصطفیٰ کے خصائص کو بیان کرے، کبھی مصطفیٰ کے فضائل کو بیان کرے، کبھی مصطفیٰ کی شانوں کو بیان کرے، کبھی مصطفیٰ کی مرتبے اور ان کی افضلیت اور ان کی برتری کو بیان کرے۔ آؤ بس یہ بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، عشق اور جب علم دونوں جمع ہوتے ہیں تو محبت کامل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج کرنے دوسری مرتبہ گئے تھے، اللہ کریم ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت پہنچے سرکار کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے، دل میں یہ ارادہ تھا، دل میں یہ ارمان تھا، چونکہ پہلی مرتبہ حج کر چکے تھے، انسان پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، فریضہ حج انجام دے چکے تھے، اب جو حج تھا یہ نفلی تھا، حج کے لیے
لیے گئے ہیں اور نیت کیا ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ دل میں تمنا یہ ہے، جب دل میں بندہ کوئی آرزو رکھ لیتا ہے سرکار کے لیے تو سرکار اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، جب بندہ اپنے سینے میں ان کی بارگاہ کی کوئی آرزو اور تمنا رکھ لیتا ہے سرکار اس کی آرزو اور تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ارادہ لے کے پہنچے مدینہ شریف، پہلے دن جب سرکار کی سنہری جالیوں کے قریب پہنچے نا تو درود و سلام پڑھتے رہے اور دل میں طلب یہ ہے کہ آقا دیدار کرا دے، آقا دیدار کرا دے۔ احمد رضا نے بن دیکھے تو سرکار کی بڑی تعریف بیان کی ہے، بڑے سلام پڑھے ہیں، بڑے درود پڑھے ہیں، کبھی اپنے انداز میں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، کبھی اپنے انداز میں کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ احمد رضا کی تمنا یہ ہے کہ سرکار دیدار کرا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، علم اور عشق کتنا ضروری ہے۔ جب علم اور عشق دونوں جمع ہوتے ہیں تو پھر بندہ عاشق صادق بن جاتا ہے۔ دل میں تمنا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے دیدار نہیں ہوتا، دوسرا دن گزرتا ہے دیدار نہیں ہوتا، تیسرا دن آیا جب آپ سرکار کے سنہری جالیوں کے پاس موجود ہے اور جب 2 دن ہو چکے دیدار نہیں ہوا، پھر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس مزار حضور پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ کلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اللہ اکبر کبیرہ، پردے اٹھتے ہیں، اجابات ہٹتے ہیں، مصطفیٰ کریم سامنے موجود ہے۔ احمد رضا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو علم بھی ہے، عشق بھی ہے، عشق کہہ رہا ہے احمد رضا مصطفیٰ کو بن دیکھے بڑا درود پڑا ہے، بڑا سلام پڑا ہے، بڑی نعتیں کہی ہے، کبھی کہا ہے سب سے اولا وعلا ہمارا نبی، کبھی کہا ہے اے سرکار کائنات، کبھی سرکار کی بارگاہ میں کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کبھی کہا ہے سب چمکتے سے پاتے ہیں، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ احمد رضا کا عشق کہہ رہا ہے۔ احمد رضا ابھی تک بن دیکھے بڑی تعریف بیان کرتے رہے، اگر پھر بھی وہی تعریف کرو گے جیسے بن دیکھے کرتے تھے تو فرق کیا آئے گا، فرق کیا ہوگا، فرق کیا واقع ہوگا، امتیاز کیا ہوگا۔ احمد رضا آج تو مصطفیٰ سراپا سامنے موجود ہے، چل مصطفیٰ کو سجدہ کر لے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گر جا، مصطفیٰ کے قدموں میں گر جا۔ اب جب خیال آیا یہ عشق کہہ رہا ہے احمد رضا سجدہ کر، لیکن علم کہہ رہا ہے اے احمد رضا آقا کی شان بڑی ہے، آقا کا مقام بڑا ہے، آقا کی عظمتیں بڑی ہے، آقا کا مرتبہ بڑا ہے، آقا کی رفتیں بڑی ہے، آقا کی اور افضلیت بڑی ہے، آقا کی شانیں بڑی ہے، سجدہ کرنا خدا کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ نہ کرنا، اگر سجدہ کرو گے شریعت کی نظر میں تم مجرم ٹھہرو گے، تو پھر احمد رضا کیا کرے؟ تو احمد رضا کا علم کہتا ہے اے احمد رضا وہ سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا سجدہ کرو کہ دل سجدے میں گر جائے اور سر اپنی جگہ کھڑا رہے۔ جب عشق اور علم دونوں جمع ہوتے ہیں تو پھر خدا کی قسم کبھی بندہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ جب علم اور عشق جمع ہوتے ہیں تو کبھی بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، بس بات ختم ہے، 27ویں شب ہے، شب قدر ہے، عظمت والی رات ہے، بلندی والی رات ہے۔ اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیے کہ بس جینا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جینا کس کے لیے ہے؟ اور مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہمارے ہر چیز کی ابتدا مصطفیٰ سے ہے اور ہمارے ہر چیز کی انتہا مصطفیٰ سے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں حبیبی تیرے نام پر سب کو قربا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تو فیض ہم سب کا یہاں آنا جمع ہونا مسجد میں بیٹھنا سب قبول فرمائے، اور میرے واز میں جو غلطی ہو، خامی ہو، کوتاہی ہو، اغلاط ہو، فضل ربی اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اس لیے کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ کے محبوب بڑے لطف اور کرم فرمانے والے ہیں۔ بس جیو مصطفیٰ کے لیے، مرو مصطفیٰ کے لیے، تمہاری زندگی تمہاری صبح ہو تو مصطفیٰ کے لیے، شام ہو تو مصطفیٰ کے لیے، اور یہ گنگناتے رہو یا رسول اللہ، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھا